الأمي وآله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم افتح علي فتوح العارفين بحكمتك وانشر علي رحمتك وذكرني ما نسيت يا ذا الجلال والإكرام. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصفا والمروة من شعائر الله. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مقتدر باعظمت علماء اکرام و معزز سامعین اعظام و محترم حاضرین ذوی الاحترام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے جی لگا کر سب سے پہلے ہم اور آپ نہایت ہی عقیدت اور انتہائی محبت کے ساتھ یک زبان و یک خیال ہو کر مدنی تاجدار سرکار ابد قرار حبیب کردگار محبوب پروردگار شفیع روز شمار اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام دولتوں اور اس کی تمام نعمتوں کے اس کی عطا سے مالک و مختار، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے، گرتوں کو اٹھانے والے، ڈوبتوں کو ترانے والے، نامرادوں کے دامن کو گوہر مراد سے بھر دینے والے، بزم کونین کے اجالے، من رآنی فقد رأى الحق کا مزدعی جاں فضا سنانے والے، ہم غلاموں کا ہاتھ اپنے دستے پاک میں لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ید قدرت میں پہنچا دینے والے، کاشف الکروب، ماحی الحوب، شفیع الذنوب، دانائے جمیع خفایا و غیوب، حضور اکرم تاجدار عرب و عجم، مالک رقاب امم، نبی محترم، رسول مکرم، نور مجسم، سرکار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم کر بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں اور سب مل کر پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ و اصحابہ وبارک وسلم. حضرات گرامی، گزشتہ جمعوں سے حج بیت اللہ کے تعلق سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. حج
ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ نے صاحبان ایمان مومنین میں سب پر فرض نہیں کیا، صرف ان لوگوں پہ فرض کیا جن کے پاس استطاعت ہو اور صاحب نصاب ہوں، جانے کی قوت و صلاحیت ہو، ان پر حج بیت اللہ فرض ہے۔ ہر سال دنیا کے کونے کونے سے بندگان خدا اس موسم میں مکۃ المکرمہ کی مقدس وادی میں حاضر ہوتے ہیں اور حرمین شریفین کا دیدار کرتے ہیں۔ مکے کی وادی میں ارکان حج کی ادائیگی ہوتی ہے اور مدینۃ الرسول میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یہ ارکان حج جو مکے کی دھرتی پر ادا ہو رہا ہے اور قیامت تک ہوتا رہے گا، یہ ارکان حج میں سے ایک ایک رکن پہ آپ نظر کریں تو سارے ارکان کسی نہ کسی نبی یا کسی اللہ کے محبوب کی ادا اور ان کا طریقہ سمجھ میں آئے گا، جو انہوں نے اپنے وقت میں اپنے تئیں ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ ادا ایسی پسند آ گئی کہ قیامت تک ان کی یاد قائم رکھنے کے لیے اللہ نے عبادت کی شکل میں ہمیں اور آپ کو دے دیا۔ محبوبان خدا کی یاد منانا، محبوبان خدا کی یادگار قائم کرنا اور محبوبان خدا کی یاد میں رہنا ناجائز نہیں، حرام نہیں، فضول نہیں، بلکہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں یہ چیزیں پسند ہیں۔ منشائے ربانی یہی ہے کہ میرے محبوبوں کی اداؤں کو یاد رکھو، یاد کرو، یادگار مناتے رہو۔ آپ نے سنا عمرہ کی نیت سے جانے والا جاتا ہے، طواف کعبہ کرتا ہے۔ طواف کعبہ کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، دیگر اور پچھلے انبیاء اکرام کا طریقہ اور ان کی سنت ہے۔ پھر آپ نے یہ بھی سنا کہ عمرے کا قاعدہ یہی ہے کہ بیت اللہ میں داخل ہو، خانہ کعبہ کا 7 مرتبہ طواف کرے اور طواف کے بعد 2 رکعت نماز واجب الطواف کی مقام ابراہیم کے پاس ادا کرے۔ مقام ابراہیم کیا ہے وہ بھی آپ نے سنا کہ مقام ابراہیم وہ ایک پتھر ہے جس پر ابراہیم خلیل اللہ نے کھڑے ہو کر دیوار کعبہ کی تعمیر کیا، اور اسی پتھر پر کھڑے ہو کر میرے نبی، آپ کے نبی دو عالم احمد مختار کی ولادت کی دعا کیا اور ذکر ولادت کیا۔ وہ پتھر وہی ہے کہ جب فاروق اعظم نے دیکھا کہ یہ پتھر بڑا قیمتی ہے، ابراہیم خلیل اللہ کا قدم ناز پڑا ہے، میرے مصطفیٰ کی آمد سے پہلے ان کا ذکر ہوا ہے، میلاد پڑھا گیا ہے، لہذا اس پتھر کو مصلی بنا لیا جائے، بے قدری سے ادھر ادھر نہ پڑا رہے۔ پیغمبر کی بارگاہ میں آئے امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم اور انہوں نے اپنا مدعا پیش کیا
ادھر پیش کیا، ادھر پروردگار عالم نے جبریل امین کو بھیج دیا اور آ گئے جبریل نبی کی بارگاہ میں، خدا کا پیغام لے کر کا قرآن کی آیت آ گئی۔ جبریل امین نے آ کر نبی کی بارگاہ میں عرض کر دیا، اے مصطفیٰ، آپ کے غلام، آپ کے چہیتے فاروق اعظم کا یہ وہ منشا ہے، یہ خواہش ہے، یہ تمنا ہے، خدا نے پسند کر لیا ہے اور اب خدا نے یہ قانون بھیجا ہے، وَاتَّخَذَ اللَّهُ مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، مقام ابراہیم کو اللہ نے مصلی بنا دیا ہے۔ تو اب قیامت تک جب بھی آدمی اس پتھر کو یاد کرے گا، مصلی بنا دیا، قرآن نے کہہ دیا، تو ابراہیم خلیل اللہ کی یاد تازہ ہوتی رہے گی۔ اس طور پہ وہ 2 رکعت نماز وہاں ادا کرے۔ نماز ادا کرنے کے بعد اب اسے کیا کرنا ہے؟ زمزم شریف پینا ہے۔ زمزم شریف پیے، اپنے جسم پہ اس کا پانی بہائے، شفا ہوتی ہے۔ اور زمزم شریف پیتے وقت اللہ کی بارگاہ میں جو بھی دعا کرے اللہ رائے گا نہیں فرماتا، قبول فرما لیتا ہے۔ یہ بھی ارکان میں داخل ہے۔ زمزم پیو، یہ زمزم ہے کیا؟ جب آپ زمزم کے تعلق سے غور کریں گے تو پھر اللہ کے کسی نبی اور اس کے کسی محبوب کی یاد ہی تازہ ہوگی۔ زمزم یہ ایک چشمہ ہے، زمزم یہ ایک ایسا پانی ہے جو مکے کی دھرتی پر یوں ہی بہتا نہیں رہا، بلکہ تاریخ بتاتی ہے حضرت ہاجرہ، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی زوجہ محترمہ حضرت ہاجرہ اس سنسان بیابان، اس جنگل کی وادی میں لا کر پہنچا دیا ابراہیم خلیل اللہ نے۔ اس زمانے میں نہ آبادی تھی، نہ کوئی وہاں پر بستی تھی، نہ چہل پہل تھی، کچھ نہیں تھا کہ حضرت ہاجرہ ننھے بچے اسماعیل ذبیح اللہ کو اپنے ساتھ لے کر اس تنہائی کی وادی میں قیام پذیر ہو گئیں۔ آس پاس میں کہیں پانی کا ایک قطرہ نہیں تھا، شدت کی گرمی تھی، وہ ریگستانی علاقہ تھا۔ اس بڑی پریشانی میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ ننھے بچے ماں کی گود میں تھے، شدت پیاس سے بےتاب ہو گئے، بے قرار ہو گئے۔ پیاس کی شدت دیکھی والدہ سے رہا نہ گیا، شدت پیاس کو دیکھ کر بے قرار ہو کر والدہ محترمہ حضرت ہاجرہ نے اپنے بیٹے کو اسی مقام پر جہاں آج زمزم کا کنواں ہے، اس مقام پر چھوڑ کر پانی کی تلاش کے لیے آپ نکلیں۔ دور بڑھیں، آگے بڑھیں، کہیں پانی کا انتظام نظر نہیں آ رہا تھا۔ آگے بڑھیں تو 2 پہاڑیاں نظر آئیں، ایک پہاڑ کو صفا کہتے ہیں، دوسرے کو مروہ کہتے ہیں۔ ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ ابراہیم خلیل اللہ کی زوجہ محترمہ آپ مروہ پہ گئیں اور پہاڑی کے اوپر پہنچی کہ اس کے پیچھے شاید پانی کا کوئی انتظام ہو۔ اوپر چڑھی، پانی نہیں ملا، وہاں سے پھر اتری، مروہ کی طرف گئیں۔ مروہ پہاڑی پر چڑھی، پانی کا کوئی انتظام نظر نہیں آیا۔
اس طرح سے بے قرار و بیتاب حضرت حاجرہ صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، آپ نے 7 چکر لگایا، اور درمیان کا کچھ حصہ ہے 2 پہاڑیوں کے درمیان، کہ یہ دوری ہونے کی وجہ سے درمیان میں حضرت حاجرہ نے دوڑ لگائی، قدم تیز بڑھایا، دوڑی کہ چل کر جلدی پانی کا کوئی انتظام کر دیا جائے۔ اس خیال سے مروہ صفا، صفا مروہ کی دوڑ لگائی، درمیان میں کچھ حصہ دوڑ بھی پڑی۔ یہ سب حضرت حاجرہ کیوں کر رہی تھیں؟ اللہ کی عبادت کی نیت سے نہیں کر رہی تھیں، خدا کا کوئی پیغام نہیں آیا تھا، بلکہ اپنے بچے کی محبت اور اپنے لخت جگر کی الفت اور اپنے نور نظر کی بے قراری کے تئیں ذاتی ان کا عمل تھا، کوشش تھی، بچے کو پانی کا انتظام کرانا تھا، شدت پیاس سے بچہ جاں بحق ہونے والا تھا، ایڑیاں رگڑ رہا تھا بچہ ریگستان پر، شدت گرمی، شدت دھوپ، حضرت حاجرہ بے قراری میں دوڑتی رہیں کہ مقام صفا پر پھر پہنچیں، 7 چکر لگایا، مقام صفا پہ پہنچی، پلٹ کر اپنے بچے کو دیکھتی رہتی کہ ایسا نہ ہو کوئی درندہ آئے، کوئی تکلیف پہنچ جائے، بچے کا کوئی نقصان ہو جائے، پلٹ کر بچے کو دیکھتی رہتی اور پانی کی تلاش میں تگو دو کرتی رہتی کہ اچانک مقام صفا پہ پہنچی کہ نگاہ پڑی کہ جہاں بچہ اسماعیل ذبیح اللہ ایڑیاں رگڑ رہا تھا، وہیں پر آپ نے دیکھا مقام صفا سے کہ پانی کا چشمہ بہہ رہا ہے، پانی کو جو بہتے دیکھا، بے قراری کے عالم میں حضرت حاجرہ بے تاب ہو گئیں، اور آپ نے دیکھا کہ ارے پانی کا تو انتظام ہو گیا، بچہ میرا پیاسا ہے، ایسا نہ ہو کہ پانی ختم ہو جائے، بچے کے حلق تک پہنچ ہی نہ پائے، کہ آپ نے وہیں مقام صفا سے پکار کر کہا زم 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 زم، اے بہنے والے پانی ٹھہر جا، کہیں اور ابھی آگے نہ بڑھنا، پہلے میرا بچہ سیراب ہو لے پھر تو آگے بڑھنا۔ زم 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 کہتے ہوئے حضرت حاجرہ تیزی کے ساتھ اپنے بچے اسماعیل ذبیح اللہ کے پاس آئیں، اور پھر انہوں نے پانی کو اکٹھا کیا، بچے کو سیراب کر دیا۔ اللہ اللہ! اب یہ ادا دیکھیے اور یہ تاریخ کے حوالے سے حقیقت دیکھیے، ننھے بچے نے ریگستان پر اور ریگزار پر ایڑی ملی، ایڑی رگڑی، تو اللہ تعالیٰ نے اسماعیل ذبیح اللہ کے قدم کی برکت سے چشمہ زمزم جاری کر دیا، چشمہ زمزم جاری ہو گیا۔ اب قیامت تک زمزم رہے گا، زمزم کی نہر رہے گی، کنواں رہے گا، پوری دنیا میں وہ پانی آج بھی حجاج کے ذریعے پہنچتا ہے، جو جس نیت سے پیتا ہے اللہ نے اتنی شفا رکھی ہے کہ نیت کر کے پی لیتا ہے، نیت پوری ہو جاتی ہے، مریضوں کو شفا ملتی ہے، بیماروں کو بیماری سے نجات ملتی ہے۔ دنیا میں جس مرض کی کوئی دوا نہیں ہوتی، زمزم شریف پی لیتا ہے تو وہ اس کے واسطے کارآمد ہو جاتا ہے۔ یہ زمزم شریف ہے، آج تک جاری ہے۔ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ اسماعیل ذبیح اللہ کی ایڑی کے رگڑنے سے جو چشمہ جاری ہو گیا، اگر
ہاجرہ زمزم نہ کہتی، ٹھہر جا نہ کہتی، تو پوری دنیا کو، پوری دنیا میں بندگان خدا کو اکیلا وہی چشمہ سیراب کرنے کے لیے کافی ہو جاتا۔ لیکن آپ نے زمزم کہہ دیا تو وہیں ٹھہر گیا، لیکن آج تک وہ چشمہ، وہ کنواں نہ خشک ہوا، نہ کمی آئی۔ آج تو سعودی گورنمنٹ نے بڑا انتظام کر لیا، بہت ساری مشینیں لگا دیں اور پائپ کے ذریعے بہت دور دور تک زمزم کا پانی پہنچایا۔ حجاج کو، زائرین کو پینے سیراب ہونے کے لیے جگہ جگہ انہوں نے ٹینک کا انتظام کیا، ٹنکی بنوائی، اور تھرمس کا انتظام پورے حرم میں رہتا ہے، جہاں جس کا جی چاہے وہ زمزم شریف پیتا رہے۔ تو زمزم کے زمزم پیے، عمرہ ہو رہا ہے، عمرہ ہو رہا ہے، خانہ کعبہ کا طواف کیا ہے، مقام ابراہیم پہ نماز پڑھی ہے، دونوں میں یادگار قائم ہو گئی۔ اب وہاں سے آئے، زمزم شریف پیا، زمزم پیا تو اسماعیل ذبیح اللہ کی سنت پہ عمل ہو گیا، تاریخ یاد آ گئی، یادگار قائم ہو گئی۔ صفا مروہ پہ آئے، یہاں سعی کرے، سعی کرے، یہ بھی ارکان حج میں بھی اور ارکان عمرہ میں بھی شامل ہے۔ اور صفا مروہ، میں نے قرآن کی آیت پڑھی آج بھی اور گزشتہ جمعوں میں بھی کہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، کہ بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صفا اور مروہ کا ذکر قرآن میں کیا، اور رب نے فرما دیا کہ اللہ کی نشانیوں میں ہیں۔ اور صفا مروہ کی دوڑ لگائی جائے، چلا جائے، وہاں سے وہاں کا چکر لگایا جائے، یہ سب سے پہلے کس نے کیا؟ حضرت ہاجرہ نے کیا۔ حضرت ہاجرہ نے عبادت کی نیت سے نہیں کیا، بلکہ اپنے بچے کی محبت میں کیا۔ بچے کی محبت میں دوڑ لگا رہی ہیں۔ اللہ کو ہاجرہ کی یہ ادا ایسی پسند آئی ہے کہ قیامت تک یاد قائم رکھنے کے لیے حاجیوں کے حج کے ارکان میں شامل کر دیا ہے۔ اور یہ صفا مروہ جس کو اللہ نے شاعر اللہ کہہ دیا، نشانی اپنی بتایا، کیا یہ دونوں پہاڑ جنت سے اترے ہیں؟ حضرات، بات آج بھی تشنہ رہ گئی، باتیں پوری پھر کی جائیں گی۔ یہ ماحول چونکہ بڑا پرفتن ہے، پرآشوب ہے، دکھ درد سے بھرا ہے، حالات آپ سب کے سامنے ہیں، الیکشن کا دور ہے، اور ظالمین کی نیت، ان کا ارادہ آپ سب بخوبی جانتے ہیں۔ دعاؤں کا سہارا ہمیں اور آپ کو لینا چاہیے۔ جمعہ گزشتہ میں بھی ہم سب نے دعا خوانی کی ہے، آج پھر میں چاہتا ہوں کہ رب کی بارگاہ میں دعا خوانی کر لی جائے، اور اللہ سے یہ دعا کر لیا جائے کہ مولا کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اور اس ظالم حکمرانوں کے شکنجوں سے ہمیں رہائی دے دے، ہمارے لیے کوئی مناسب حکمراں کا انتخاب فرما دے۔ ایسے اسلام کے دشمن اور مسلمانوں کے دشمنوں سے ہم سب کو آسائش راحت ان کا انتظام فرما دے، الیکشن میں انہیں شکست فاش ہو جائے۔ لہذا تسبیح تقسیم کر دیجئے، اور وہی 100 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ لیجئے، اور کل الیکشن میں آپ پوری ہوش مندی، عقل مندی کے ساتھ کثرت سے ووٹ دینے جائیں گے۔ کس کو دینا چاہیے یہ فیصلہ آپ خود کر سکتے ہیں۔ بہرحال دعا کے لیے تسبیح بانٹ دیجئے، جنہیں تسبیح نہ ملے وہ اپنی انگلیوں کے
اشارے سے پڑھ لے، 3 نشان ہوتے ہیں، 3 دونی 6، 3 تیائے 9 اور آخری انگلی کا 1، 10۔ اس طرح سے 10 مرتبہ پڑھیں، پھر 10 مرتبہ لوٹ کر آئیں اور دوسری انگلی پر گنتے رہے، ادھر 10 ہو جائے گا تو ادھر 100 ہو جائے گا۔ 100 مرتبہ پڑھ لیجئے، پھر ہم لوگ دعا کریں گے۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا۔ ہم سب کی مغفرت فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اور ہمارے جرائم کو بخش دے۔ پروردگار ہماری توبہ قبول فرما لے۔ ابھی تیرے پاکیزہ کلمات کا حاضرین نے سب نے ورد کیا ہے، پڑھا ہے، پروردگار اس کی برکتوں سے ہماری دعائیں قبول فرما لے، ہماری مشکلیں آسان فرما دے، ہمارے رزق میں وسعت عطا فرما، کاروبار میں ترقی عطا فرما، تجارت میں فروغ عطا فرما، ہم سب کو صحت و توانائی عطا فرما، دکھ درد بیماری امراض آفات و بلیات حادثات و نقصانات دشمنوں کے شر نظر بد حاسدین کے حسد سے ہم سب کو محفوظ و مامون فرما۔ پروردگار عالم ہم سب کو ترقی بلندی عزت وقار عطا فرما، ظالمین کے شکنجوں سے نجات عطا فرما، ظالم حکمرانوں کے پنجوں کو مروڑ دے مولا، مسلمانوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما، اسلام کا بول بالا فرما، باطل کا منہ کالا فرما۔ الیکشن کا ماحول ہے پروردگار، ہم سب کے واسطے، ملک ہندوستان کے واسطے مناسب حکمراں کا انتخاب فرما دے۔ پروردگار دشمنوں کی جو نیت ہے، جو ان کی پلاننگ ہے، جو حسد و تعصب ہے، جو ان کی تنگ نظری ہے، سب میں انہیں ناکامی عطا فرما، اسلام کا بول بالا فرما، اہل ایمان کی آبرو کی حفاظت فرما، باطل کا منہ کالا فرما، ہماری مساجد کی حفاظت فرما، مدارس کی حفاظت فرما، ہمارے مقابر کی حفاظت فرما، ہماری تمام تر یادگاروں کو ہم میں قائم رکھ، باقی رکھ۔ پروردگار آج پوری دنیا میں مسلمانوں کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، منصوبے رچے جا رہے ہیں۔ پروردگار ہندوستان کیا پوری دنیا کے مسلمانوں کے خلاف سوچ رکھنے والوں کی سوچ و فکر کو بدل دے، انہیں ناکام بنا دے۔ عالم اسلام میں اسلام کو بلندی عطا فرما، مسلمانوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ملک ہندوستان میں ہم سب کو اسلامی طریقے پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما، مذہب اسلام پر ہماری نسلوں کو قائم فرما۔ پروردگار مسجدوں میں اذانیں، نمازیں، ارکان اسلام کی ادائیگی میں جو لوگ خلل ڈالنا چاہتے ہیں ان لوگوں کو ناکام بنا دے، ظالمین کے ظلم سے رہائی عطا فرما، دشمنوں کے شر سے ہم سب کو محفوظ و مامون فرما، ہم سب کو عمل خیر کی توفیق رفیق عطا فرما، ہماری غفلتوں سے ہم کو بیدار فرما دے، عمل کی توفیق عطا فرما، مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو مولا نمازی بنا دے، سچا مسلمان بنا دے، ہمیں سزا نہ دے، ہم اس لائق نہیں ہیں، تو معاف فرما دے، تو غفور الرحیم ہے، تو غفار ہے مولا، تو ستار ہے، تیری رحیمی کا واسطہ، تیری کریمی کا واسطہ، تیری ستاری کا واسطہ، تیرے محبوب بندوں کا واسطہ، حضور سیدنا قطب بنارس کا واسطہ، حضور سیدنا شاہ
نور محمد علیہ الرحمہ کا واسطہ، حضور سیدنا مخدوم بنارس کا واسطہ، حضور سیدنا شیر بنارس کا واسطہ، حضور شہید ملت کا واسطہ، اولیاء اکرام بزرگان دین کا واسطہ، تیرے محبوب پسندیدہ بندوں کا واسطہ، سرکار خواجہ غریب نواز کا واسطہ، حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند، حضرت خواجہ شہاب الدین سہروردی، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہم کا واسطہ، پنجتن پاک کا واسطہ، مولا ہم سب کی دعائیں قبول فرما لے، ہم لوگوں کو سب کو بلندی، عزت، وقار، آسائش، راحت عطا فرما، ہماری مشکلیں آسان فرما، ان باطل فرقوں کو، کفار و مشرکین کو پروردگار ان کو شکست فاش عطا فرما، ان کی اجتماعیت کو منتشر فرما، اللہم اہلک الکفرہ والمبتدعہ والمشرکین، اللہم شتت شملہم، اللہم مزق جمعہم، اللہم دمر دیارہم، اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، واجعل اللہم آمنة مطمئنة سائر بلدان المسلمین، واکتب اللہم الستر والسلامة والعافیة علینا وعلى عبیدک الحجاج والغزاة والمسافرین فی برک وبحرک من امت محمد اجمعین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، واغفر للمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منہم والاموات برحمتک یا ارحم الراحمین۔ قال اللہ تعالی وتبارک بلسان حبیبہ سید المرسلین، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد نور القلب و قرۃ العین وعلی آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مولا کریم ہم سب کو اپنے نبی پاک کی سچی غلامی نصیب فرما، نبی کا عشق، نبی کی محبت، نبی کی تعظیم و توقیر ہم سب کے سینوں میں جاگزی فرما، اپنے نبی پاک کا ہم سب کو دیدار عطا فرما، ہم سب کا خاتمہ بالخیر مع الایمان فرما، عذاب قبر، عذاب آخرت، دنیاوی سزاؤں، میدان محشر کی سختی و تکلیف، عذاب نار سے ہم سب کو محفوظ و مامون فرما، اپنے نبی پاک کی شفاعت نصیب فرما، ہم سب کو جنت عطا فرما۔ بوقت مرگ میرے منہ سے نام مصطفیٰ نکلے، بدن سے روح بھی کہتی ہوئی صلی علی نکلے، آمین ثم آمین بجائے حبیبہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔